السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت: حضرت عزیر علیہ السلام اور خدا کی قدرت کے کرشمے۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے تو کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے بڑا تعجب فرمایا، اَنَّ یحییٰ ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک درخت سے باندھا، یعنی گدھا، اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے خدا تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور ان کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر، تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا، یہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ 80 دن کی شام جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں لو تک نہیں آئی، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء ان کے بکھرے ہوئے ہیں اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے پر تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہیں 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی، اور آپ کے گھر کی باندھی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر تو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہو تو دعا کیجیے کہ میں بینا ہو جاؤں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی، یعنی دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھو۔ یہ فرماتے ہی ان کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔
اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بنا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھل کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ قرآن کریم پارہ 3 رکوع 3 خزائن العرفان صفحہ نمبر 65۔ سبق: خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلایا اور حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہیں مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔